بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بیان ہو چکے ہیں، اب الصحیح المسلم کے بارے میں تذکرہ آ رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت الامام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے الصحیح المسلم کیوں تالیف فرمائی ہے، آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ صحیح مسلم اس لیے تصنیف فرمائی ہے کیونکہ آپ سے پہلے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث صحیحہ مرفوعہ کو الگ سے منتخب فرمایا اور جامع تصنیف فرمائی صحیح بخاری شریف، اسی سے آپ کو بھی ترغیب ہوئی اور ایک دوسرے انداز سے احادیث صحیحہ مرفوعہ کو جمع فرمانے کا آپ کو اشتیاق ہوا۔ لیکن دونوں کی تصنیف میں بنیادی فرق یہ ہے کہ بخاری کے پیش نظر احادیث صحیحہ مرفوعہ سے فقہ و سیرت اور تفسیر کی تخریج بھی تھی، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث موقوفہ معلقہ اور صحابہ و تابعین کے فتاوی بھی نقل کیے ہیں، جبکہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر صرف احادیث صحیحہ مرفوعہ کی تخریج تھی اور انہوں نے استنباط سے تعرض نہیں کیا ہے، اور ہر حدیث کے مختلف طرق کو حسن ترتیب سے یکجا بیان کر دیا ہے، اس لیے مسلم شریف میں احادیث منقطعہ وغیرہ کی تعداد بہت کم ہے۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس صحیح مسلم کے بارے میں خود کہتے ہیں کہ میں نے یہ مجموعہ ان 3 لاکھ احادیث سے منتخب کیا ہے جو میں نے اپنے شیوخ سے خود سنی ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ 3 لاکھ احادیث سے مراد 3 لاکھ متن نہیں ہے، 3 لاکھ مرویات نہیں ہیں۔ احادیث کی عدد شماری کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک صحابی سے ایک تابعی نے حدیث بیان کی تو ایک حدیث ہے، اگر 2 تابعی نے حدیثیں بیان کی، حدیث وہی ہے ایک صحابی سے، لیکن اس ایک حدیث کو 2 تابعی نے بیان کی تو انہی کو 2 حدیثیں کہتے ہیں۔ اسی طرح تابعی سے جتنے شاگردوں نے سن کر حدیث بیان کی اسی حساب سے نمبر بڑھتا گیا ہے۔ تو 3 لاکھ احادیث سے مراد 3 لاکھ الگ الگ سندوں سے بیان کردہ روایات ہیں۔ بعض لوگ اس اصول کو نہیں سمجھتے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ تو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اپنی اس صحیح مسلم کو ان 3 لاکھ احادیث سے منتخب کیا ہے جو میں نے اپنے شیوخ سے خود سنی ہیں، اور یہ نہیں کہ کتاب میں صرف وہ روایات لایا ہوں جن کو میں نے صحیح سمجھا، نہیں، بلکہ وقت کے اور دیگر محدثین کے نزدیک بھی جو روایات صحیح تھیں صرف انہی کو شامل کتاب کیا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ بلقینی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 ائمہ کے نام شمار کرائے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت یحییٰ بن معین، حضرت عثمان بن ابی شیبہ، حضرت سعید بن منصور خراسانی۔ یہ چاروں وقت کے بڑے محدثین ہیں۔ ان چاروں کا جس روایت کی صحت پر اتفاق تھا انہی روایتوں کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے شامل کتاب کیا ہے۔ اب مسلم شریف میں کل کتنی روایات ہیں، اس سلسلے میں حضرت علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکررات کا لحاظ کیا جائے تو کثرت طرق میں صحیح مسلم بخاری سے زائد ہے، اور حضرت علامہ طاہر الجزائری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکررات کو حذف کر کے 4000 روایات مسلم شریف میں ہیں، اور حضرت احمد ابن سلمہ جو آپ کے رفیق اور شاگرد ہیں اور حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کو صحیح مسلم کی تالیف میں ان کا تعاون حاصل رہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم میں کل روایات 12000 ہیں، اور ایک قول 8000 کا بھی ہے۔ بہرحال جتنی بھی روایات ہوں، کتاب تیار ہونے کے بعد وقت کے بڑے محدث حضرت امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کی گئی، انہوں نے ملاحظہ فرما کر کچھ روایات میں جو علت خفیہ بتائی تھیں ان کو حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حذف کر دیا تھا۔ تو اس طرح یہ کتاب ایک طرف تو خود ایک عظیم محدث کی تعریف کردہ ہے، اور ساتھ ہی اکابر کی تائید بھی کتاب کو حاصل ہوئی ہے۔
اور پھر مسلم شریف کو یہ شرف حاصل ہے کہ قرآن کریم کے بعد اور بخاری شریف کے بعد اصح ترین کتاب ہے. اور حافظ ابو علی نیشا پوری اور علماء مغرب یعنی شمالی افریقہ کے مسلم ممالک جو ہیں وہاں کے علماء، وہ تو قرآن کریم کے بعد ہی اس کو اصح ترین کہتے ہیں. حافظ ابو علی نیشا پوری کا مشہور قول ہے ما تحت ادیم السماء کتاب اصح من کتاب مسلم، یعنی آسمان کے نیچے قرآن کریم کے بعد مسلم شریف سے زیادہ صحیح کوئی اور کتاب نہیں ہے. اور یہ تو مسلم ہے اور متفق علیہ بات ہے کہ مسلم شریف سے فائدہ اٹھانا بخاری کے مقابلے میں زیادہ آسان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اختلاف متون کو اور اختلاف اسناد کو ایک ہی جگہ بیان کر دیتے ہیں، جس سے روایتوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اور اس عظیم الشان کتاب سے پہلے حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بیش بہا مقدمہ لکھ رکھا ہے. اس مقدمے کے بارے میں ایک چھوٹی سی بحث یہ ہے کہ وہ مقدمہ کیا اصل کتاب کا جز ہے یا نہیں. تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ مقدمہ کتاب کا جز نہیں ہے. جز نہ ہونے کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ روات مسلم کے لیے الگ رمز میم استعمال کیا گیا ہے اور روات مقدمہ کے لیے دوسرا رمز یعنی میم قاف یہ استعمال کیا گیا ہے. تو اگر مقدمہ کتاب کا جز ہوتا تو دونوں کے رمز میں یہ اختلاف نہ ہوتا، دونوں کے لیے ایک ہی رمز استعمال کیا جاتا. اور دونوں کا موضوع بھی الگ الگ ہے. مسلم شریف کا موضوع صرف احادیث مرفوعہ متصلہ کی تخریج ہے اور مقدمے کا موضوع عام ہے. تو یہ دوسری دلیل ہوئی. دونوں کے موضوع کے الگ الگ ہونے سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدمہ کتاب کا جز نہیں ہے. اور پھر حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کو اس طرح ختم کیا ہے جس طرح کوئی مستقل کتاب ختم کی جاتی ہے، یعنی حمد و صلوات پر مقدمے کو ختم کیا ہے. اور پھر آگے کتاب الایمان کو، جب اصل کتاب شروع کر رہے ہیں کتاب الایمان، وہاں مستقل کتاب کی طرح کتاب الایمان کو آپ نے شروع کیا. تو ان امور سے معلوم ہوتا ہے کہ مقدمہ کتاب کا جز نہیں ہے. لیکن مقدمے کو جز کتاب بھی مانا جا سکتا ہے. کیسے؟ وہ اس لیے کہ کیونکہ یہ ہے تو مقدمۃ الکتاب ہی، یعنی کتاب ہی کا تو مقدمہ ہے. تو جس طرح مقدمۃ الجیش جیش کا جز ہوتا ہے، مقدمۃ الکتاب کو بھی کتاب کا جز ہونا چاہیے. خلاصہ یہ ہوا کہ مقدمہ من وجہن کتاب کا جز ہے اور من وجہن کتاب کا جز نہیں ہے. انتہا ھذا البحث. اب مسلم شریف کی شروح و حواشی کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ مسلم شریف کی 20 سے زائد شروح و حواشی لکھی گئی ہیں. ایک شرح ہے المنہاج فی شرح مسلم بن الحجاج، علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، یعنی پورا نام جو ہے آپ کا حافظ ابو زکریا یحییٰ بن شرف نووی الشافعی، ان کی یہ کتاب ہے، شرح ہے. سن 676 ہجری کے اندر علامہ نووی کی وفات ہے. اور دوسری ہے اکمال المعلم، یہ حضرت ابو عبداللہ محمد بن خلیفہ وجدانی ابی مالکی کی شرح ہے. ان کی وفات سن 827 ہجری کے اندر ہے. اور آپ کی یہ شرح اکمال المعلم یہ 4 شرحوں کی جامع ہے. المعلم بفوائد کتاب مسلم یہ ابن علی مازری کی ہے، اور اکمال المعلم بفوائد کتاب مسلم یہ قاضی غیاث مالکی کی ہے. اور تیسری شرح ہے المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، یہ حضرت ابو العباس قرطبی کی ہے. اور چوتھی یہی المنہاج شرح مسلم بن الحجاج حضرت علامہ نووی کی. ان چاروں کی جامع ہے یہ اکمال المعلم، اور جامع ہونے کے ساتھ ساتھ زیادات کثیرہ مفیدہ پر مشتمل ہے. تو حضرت علامہ نووی کی شرح کے علاوہ مزید 4 شرحوں کا تذکرہ ضمناً ابھی آپ کے سامنے آ گیا ہے. 5ویں شرح ہے فتح الملہم، یہ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. یہ مکمل نہیں ہو سکی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا. پھر بعد میں اس کا تکملہ حضرت شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے. 6 ہے الحل المفہم. حل المفہم حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے درسی افادات ہیں. ان کو حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا تھا.
ایک اور 7ویں شرح الدیباج علی صحیح مسلم ابن الحجاج، اس نام سے ہے، اور یہ حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ علامہ سیوطی کی وفات سن 911 ہجری کے اندر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ نہایت لطیف شرح ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی شروح اور حواشی ہیں۔ صاحب کشف الظنون نے ان شروح و حواشی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ چند ضروری باتیں مسلم شریف کے بارے میں ہو چکی ہیں۔ اب آگے چونکہ مقدمہ مسلم کو کتاب سے سبقاً شروع کرنا ہے، اور مقدمہ اصول حدیث کے بارے میں ہے، اس لیے اب میں علم اصول حدیث کی تعریف، اس کا موضوع اور غرض و غایت کو مختصر طور پر اور ساتھ ہی اس کی تدوین کو بھی اختصار کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے علم اصول حدیث کی تعریف سمجھنی چاہیے۔ تو علم اصول حدیث وہ علم ہے جس کے ذریعے قبول کرنے اور نہ کرنے کے اعتبار سے احادیث کی سند اور متن کا حال معلوم ہو۔ اچھا، یہ جو چیزیں میں بیان کر رہا ہوں یہاں علم اصول حدیث کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت اور تدوین کے سلسلے میں، تو یہ آسان اصول حدیث ایک رسالہ ہے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم کا، اس میں اور بھی اصطلاحات ہیں اصول حدیث کی، اور مفید رسالہ ہے، اس میں سے اصطلاحات کو یاد کرنا چاہیے۔ تو وہیں سے اخذ کر کے علم اصول حدیث کی یہ تعریف میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ علم اصول حدیث کا موضوع حدیث کی سند اور اس کا متن ہے، اور غرض جو ہے علم اصول حدیث کی وہ یہ ہے کہ نامقبول روایات کے مقابلے میں مقبول احادیث سے واقف ہونا۔ اور علم اصول حدیث کی اصل اور جڑ خود قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو بغیر تحقیق کے ہی اس کو آگے نہ پھیلا دینا چاہیے، بلکہ تبینوا، اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ خاص طور سے حضور پاک علیہ السلام کی طرف منسوب اگر کوئی قول عمل ہو، کوئی حدیث ہو حضور کی طرف منسوب، تو اس کی بطور خاص تحقیق کر لینی چاہیے کہ آیا یہ واقعی حضور پاک علیہ السلام کا قول ہے یا نہیں۔ تو علم اصول حدیث کی جڑ اس فتبینوا قرآن کریم کے اس حکم کے اندر موجود ہے۔ اور پھر ترمذی کی ایک حدیث ہے، نضر اللہ امرأ سمع منا شیئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع۔ تو آیت کریمہ اور ترمذی کی یہ حدیث، یہ علم اصول حدیث کی بنیاد ہے۔ تدوین کے سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح علم حدیث بتدریج مدون ہوا ہے، ویسے ہی اصول حدیث کی تدوین بھی بتدریج عمل میں آئی ہے، ورنہ شروع میں اصول فقہ کے ایک باب کے طور پر حدیث کے اصول پیش کیے گئے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الرسالہ، اس میں جہاں فقہ کے اصول پر بحث کی گئی ہے وہیں حدیث پر بھی کی گئی ہے، لیکن ایک مستقل علم کی حیثیت سے اس کی تدوین 4 صدی ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی جو کتاب ہے وہ حضرت حسن بن عبد الرحمن بن خلاد رامہ ہرمزی کی ہے، اور ان کی وفات سن 360 ہجری کے اندر ہے۔ آپ کی کتاب کا نام ہے المحدث الفاصل بین الراوی والواعی۔ اس کتاب کو اصول حدیث کی پہلی کتاب شمار کیا گیا ہے، لیکن مقدمہ مسلم جس کو اب ہم پڑھ رہے ہیں، مقدمہ مسلم اصول حدیث کی کتابوں میں اولین کتاب ہے۔ تو یہاں علم اصول حدیث کے بارے میں جو چند باتیں میں نے پیش کی ہیں، یہ اسی رسالے سے اخذ کر کے پیش کی ہیں۔